السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب دوست بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ جی کافی دوستوں کے میسج آ رہے تھے کہ قاری صاحب آپ ذرا غسل کے مسائل ان کے بارے میں بتا دیجئے، کیونکہ کافی ہمارے دوست بھی ہیں اور جو بھی پاکستان کے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو غسل کے فرائض کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ کافی لوگ تو ایسے ہیں جو علماء کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں اور نہ ہی دینی مدارس کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں اور غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اکثر لوگ بتاتے ہیں لیکن ہر طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے، لیکن ہمارا بھی اپنا ہے اور ہر کسی کا بولنے کا انداز بھی اپنا ہے، لیکن ہمارا بھی اپنا ہوتا ہے۔ ایک دو دوست ایسے تھے، انہوں نے کمنٹ غلط کیے، لیکن میں ان کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ لہٰذا ایسے کمنٹ نہ کیا کریں، کیونکہ اگر کسی سے جلا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بولنے کی ہمت دی ہے آپ بولیں۔ ٹھیک ہے، ایک دوست نے کمنٹ کیا جی آپ کو بولنا نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے بولنا نہیں آتا وہ میرا مسئلہ، آپ کو تو مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ویڈیو پسند نہیں آتی چھوڑ کے چل جائیں، میں نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ میری ویڈیو دیکھا کریں۔ ٹھیک ہے، جو اس کو میری ویڈیو اچھی لگے وہی دیکھے، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عزت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اور کافی دوستوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ان کو بولنے کا پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی چوڑے مارتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جن کہتے ہیں لونڈے لپاڑے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ ہم چلتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف۔ جی غسل کے فرض، جی پہلا جو غسل کا فرض ہے وہ یہ ہے کہ غرارے کرنا۔ ٹھیک ہے جی، کلی کرنا، یعنی کہ یہ گلے کی جو ہڈی ہے اس تک پانی لے کے آنا۔ اگر روزہ ہے تو ٹھیک ہے کلی کر لیں، اس میں بھی ہو جاتا ہے۔ اگر روزہ نہیں ہے پھر کوشش کریں کہ غسل جتنا ہو سکے اچھا سے اچھا کریں، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ بڑا ہی ہلکا سا دور ہے، پتہ نہیں چلتا کب غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا جی، ناک کی نرم ہڈی تک پانی لے کے جانی، یہاں تک۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا جو ہے وہ سارے جسم پر پانی بہانا، جسم کا کوئی بھی ایک بال بھی ایسا نہ رہ جائے جس پہ پانی نہ جائے۔ اگر ایک بھی بال رہ گیا تو اس سے غسل نہیں ہوگا، یعنی کہ دوبارہ کرنا پڑے گا۔ کیونکہ کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ پانی بہانا چاہیے، تاکہ ہر جسم کی ہر اس جگہ پہ پانی ڈالو تاکہ کوئی جگہ رہ نہ جائے۔ جی آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔